یہ نماز اگر انہوں نے پڑھ لی تو ان میں اور طاقت آ جائے گی، نماز سے ان کو فارغ ہی نہیں ہونے دو، ان پر تیروں کی بارش کر دو۔ چاروں طرف سے امام علی مقام پہ تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ حالت نماز میں، حالت نماز ہے، آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں، شمر یا خولی بن یزید امام علی مقام کے سینے پر بیٹھتا ہے۔ امام علی مقام نے اس وقت بھی حجت کو تمام کیا، فرمایا یہ بتا آج کون سا دن؟ اس نے کہا جمعے کا۔ یہ بتا منبر پر خطیب کیا کرتے ہوں گے؟ کہا آپ کے نانا کی تعریف بیان کرتے ہوں گے۔ کہا عجیب شخص ہے، لوگ میرے نانا کی تعریف بیان کریں اور تو اسی نانا کے نواسے کو قتل کرے، اسی نانا کے نواسے کو شہید کرے۔ برادران اسلام، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ اب شمر نے یا خولی بن یزید نے امام علی مقام کے سر ناز کو تن سے جدا کر دیا۔ آپ بھی مقام شہادت کو حاصل کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عمر بن سعد نے جتنے یزیدی مرے سب کی لاشوں کو جمع کر کے نماز پڑھی۔ امام علی مقام اور ان کی لاشوں کو زمین پر ایسے ہی رہنے دیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا گیا، نیزے پر رکھا گیا، ابن زیاد کی بارگاہ میں لایا گیا۔ دربار میں ابن زیاد نے اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ مورخین نے لکھا وہ چھڑی سے امام علی مقام کے دانت پر چھڑی کو ٹچ کرتا، پیشانی پر چھڑی کو ٹچ کرتا، ہونٹوں پر چھڑی کو ٹچ کرتا اور کہتا کیا یہ حسین کے ہونٹ ہے؟ کیا یہ حسین کے دانت ہے؟ کیا یہ حسین کی پیشانی ہے؟ تو وہاں پر ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ضعیف تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا او یزید، او ابن زیاد خبیث، اپنی اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا۔ واللہ میں نے مصطفیٰ کو سینکڑوں بار دیکھا کہ وہ حسین کے دانتوں کو چوما کرتے تھے، وہ ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، وہ پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ ابن زیاد کہنے لگ گیا او بوڑھے، تو لگتا یہ ہے کہ معاذ اللہ سٹیا گیا ہے، اگر تو سٹیا نہ گیا ہوتا پھر میں تجھے وہ سزا دیتا کہ ساری دنیا دیکھتی۔ برادران اسلام، امام علی مقام کا سر پھر نیزے پر پورے علاقے میں گھمایا جاتا، خولی بن یزید کو دے دیا جاتا، وہ یزید کے پاس دمشق کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، سنو لوگو اپنی بیداری کا ثبوت دو، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یزیدی امام علی مقام کے سر کو تشت میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے، بوریے میں بند کر کے بھی تو لے جا سکتے تھے، یہ نیزے پر بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قدرت بتا رہی ہے حسین تو نے ہمارے راستے میں سر دیا، اب دیکھ میری قدرت کہ میں نے تجھے دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی بلند کر دیا، دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی بلند کر دیا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیزے پر امام علی مقام کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، جب میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو حسین کے ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، حسین نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ برادران اسلام آئیے، اب یہ قافلے کو لے کر یزیدی دمشق کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں گرجا گھر آیا، عیسائی پادری نے پوچھا یہ گھوڑے پر کچھ خواتین ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کہا یہ ہمارے نبی کے گھرانے کی خواتین، ہم نے ان کے شہزادے کو شہید کر دیا، یہ ان کا سر ناز ہے۔ وہ راہب ان پر بہت برہم ہوا، کہا اچھا 10,000 درہم لے لو، ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ دے دیا گیا۔ اس نے امام علی مقام کے سر کو دھویا، خوشبو لگائی، آپ کے بالوں کو کنگھی کی، آنکھوں پر سے پردے ہٹ گئے۔ اس نے فرشتوں کے ہجوم کو دیکھا، نور کی برسات کو دیکھا، رحمتوں کی بارش کو دیکھا۔ ایک انقلاب اس کے دل میں پیدا ہوا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے سر حوالے کر دیا، لے جاؤ یہ سر ناز امام علی مقام کا، جو بات ہوئی تھی وہ طے ہوئی تھی، وہ میں نے دے دیے تمہیں پیسے وغیرہ، یہ سر لے جا سکتے ہو۔ یزیدیوں نے پھر سر نیزے کو بلند کیا، آگے بڑھتے چلے گئے۔ دمشق میں جب پہنچا سر، اور یزید کو جب پتا چلا یہ واقعہ ہوا، یزید نے کہا پورے دمشق کو سجاؤ، پورے دمشق کو سجاؤ، باجے بجاؤ، گانے کی محفلیں منعقد کرو کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ برادران اسلام ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دمشق میں موجود تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا، فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک سر نیزے پر بلند اور وہ سر حضور کے چہرے سے بہت مشابہ۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ نواسہ رسول امام علی مقام کا سر ہے۔ میں نے خواتین کو دیکھا، وہ پیچھے موجود ہیں اور گھوڑوں کی ننگی پیٹوں پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ایک خاتون نے مجھ سے کہا آپ کون ہیں جو اتنا روتے ہیں؟ میں نے کہا میں حضور کا صحابی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟
کہا میں رسول کریم علیہ السلام کے گھرانے کی اور میں امام عالی مقام کے رشتہ دار ہوں، ان سے کہیے انہیں پیسے دیجئے تاکہ یہ امام عالی مقام کے سر کو اور آگے لے جائیں، یہ غیر محرموں کی نظر ہم پہ نہ پڑے۔ برادران اسلام ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اب امام عالی مقام کا سر ناز یزید کے دربار میں یزید کی ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے۔ یزید نے بھی وہی حرکت کی جو ابن زیاد نے کی، چھڑی اٹھاتا، کہتا کیا یہ حسین کی پیشانی ہے؟ کیا یہ حسین کی ناک ہے؟ کیا یہ حسین کے ہونٹ ہے؟ کیا یہ حسین کے دانت ہے؟ کیا یہ حسین کی زبان ہے؟ ادھر بھی ایک صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے کہا یزید خبیث اپنی اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ہزاروں مرتبہ دیکھا مصطفیٰ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ برادران اسلام، اب یہاں پر تاریخ میں حضرت سکینہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ جو تاریخ میں موجود ہے، وہ طویل خطبہ ہے مگر میں مختصراً آپ کو اس کے الفاظ بتاؤں کہ جب یزید نے دیکھا وہ بہت خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد حضرت زینب سے کہنے لگا دیکھا زینب اقتدار میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کرسی میں کتنا پاور ہوتا ہے، دیکھ ہم نے حسین کو 2 ٹکڑے کر دیا، ہم نے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا، ہم نے حضور کے گھرانے والوں کو رسوا کر دیا۔ حضرت زینب کی منہ سے الفاظ نکلی اور پورے اس ہاؤس میں کہ جس میں یزید بیٹھا ہوا تھا، حضرت زینب کے الفاظ گونجے کہ یزید خبیث تو کہتا ہے کہ اقتدار میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو کہتا ہے تلوار میں کتنا پاور ہوتا ہے، تو کہتا ہے کرسی کا کتنا بھرم ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں دیکھنا قیامت تک مسلمان سارے یہی کہیں گے کہ حسین کے گھرانے والوں میں کتنی طاقت ہے، حسین کے جانے والوں میں کتنی طاقت ہے، حسین کے رفقا میں کتنی طاقت ہے، کہ حسین نے سب کچھ دے دیا مگر حسین نے ہاتھ نہیں دیا، حسین نے ہاتھ نہیں دیا۔ برادران اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو یزید کیا چاہتا تھا؟ حسین کا ہاتھ مل جائے، یہی چاہتا تھا نا۔ اب یہاں امام زین العابدین پہنچے، امام عالی مقام کے نائب بن کر کے پہنچے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے نائب تھے، پہلے تو وہ چاہتا تھا ہاتھ ملے، اب یہاں پر یہ آ گئے ان سے بیعت لے لو، زین العابدین سے بیعت لے لو، مگر یزید جانتا تھا یہ حسین کی اولاد ہے، یہ سب کچھ دے سکتے ہیں مگر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھنا یزید کے درباروں میں سروں کی کمی نہیں تھی، بے شمار سر اس کے درباروں میں پہنچے تھے، جو اس کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا اس کے سر بھی آئے تھے، بے شمار لوگوں کے سر بھی آئے تھے، اور میرے حسین کا سر بھی پہنچا تھا، مگر حسین کے سر میں اور دوسرے لوگوں کے سروں میں فرق تھا کہ دوسروں کے سر جھکے ہوئے تھے، میرے حسین کا سر کٹا ہوا تھا۔ حسین نے سر دینے میں بھی لحاظ رکھا، جھکا ہوا نہیں ہو بلکہ کٹا ہوا ہو۔ برادران اسلام، اب نعمان بن بشیر کی قیادت میں یہ لٹے ہوئے قافلے کو مکہ شریف کے لیے روانہ، مدینہ شریف کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین آگے صبر و ضبط کا ایک پہاڑ بنے ہوئے، استقلال کا ایک پہاڑ بنے ہوئے آپ روضہ رسول پہ حاضر ہوئے۔ جس وقت اپنے نانا کی مزار کو دیکھا، اب سارے ضبط کے بند ٹوٹ گئے، اور امام عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر سارے واقعات کا جو نقشہ کھینچا وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، مجھ میں وہ بات بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ برادران اسلام، تو امام عالی مقام اور ان کے رفقا نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو بچا لیا۔ اے لوگوں، خدا کے لیے اس اسلام کی قدر کرو، خدا کے لیے اس اسلام سے محبت کرو۔ اسلام بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا ہے، میرے حضور نے قربانی دی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، امیر حمزہ نے قربانی دی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، حضرت عباس نے قربانی دی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، امام حسن نے قربانی دی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، کربلا میں حسین نے ان کے رفقا نے قربانی دی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے۔ خدا کے لیے اسلام کی قدر کرو، اسلام کی عزت کرنے کی کوشش کرو، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرو، دہشت گردی کے ذریعے سے